نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم اقبال کی مناسبت سے ہماری جو ہے وہ نشست کا آغاز ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب، اور ان کا آج کا موضوع ہوگا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواتین کے حوالے سے کیا خاص پیغام تھا۔ تو میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب پروفیسر صاحب کو۔ بسم اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ گزشتہ روز گورنمنٹ کالج فار ویمن ہے کوٹ نجیب اللہ، وہاں پہ اقبال بحیثیت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، اس میں جو بنیادی میسج تھا کہ کس طرح حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بطور حکیم الامت امت کے مسائل کا ادراک کیا، ان کے مسائل کا تجزیہ کیا، جائزہ لیا، اور پھر سب کو یہ پیغام دیا کہ ایکچولی دراصل فی الحقیقت امت مسلمہ کے مسائل کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اس بنیادی وجہ میں انہوں نے ترک قرآن اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اس پہ ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر علماء کا، جن کا انہوں نے حوالہ دیا تحریک پاکستان کے تاریخ کے ضمن میں، سب کا تذکرہ کیا۔ تو انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، اسیر مالٹا کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بھی اسیر کے زمانے میں بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا اگرچہ، مگر انہوں نے بھی یہی بات کی۔ اور دیگر شکیب ارسلان صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہی جائزہ لیا۔ علامہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر پہلے ہی اس کا نچوڑ حکیم ہونے کی حیثیت سے، دانا ہونے کی حیثیت سے لے لیا۔ خواتین سے جو میرا خطاب تھا کوٹ نجیب اللہ گرلز کالج کا، اس میں نے انہیں یہ فرق بھی بتلایا جائزہ لیتے ہوئے کہ کس طرح حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے راہبر، راہنما، ہادی رومی کو قرار دیتے ہیں اور پیر رومی کہتے ہیں، اور ان کی رہنمائی میں وہ سیر افلاک کی کرتے ہیں، انفس کی اور آفاق کی کرتے ہیں۔ اور مرشد رومی کیوں قرار دیتے ہیں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ وہ کون سی ہستی ہیں جس کو حکیم الامت، شاعر مشرق، شاعر اسلام، قومی شاعر ہمارے، اور دانائے راز، دانا ہوتے ہوئے جائزہ لیتے ہوئے ہمارے سامنے ان کے افکار کو پیش فرماتے ہیں، شاعری میں، خطوط میں، نثر میں، نظم میں، فارسی شاعری میں، اردو شاعری میں، انگلش خطبات میں، انگلش مضامین میں، انگلش انٹرویوز میں، اردو میں، اور اسی طرح عربی اور فارسی کے مختلف جہتوں کو وہ اپناتے ہیں۔ 1905 سے 8 کے زمانے میں جب وہ گریجویٹ لا کے ساتھ ہی وہ بار ایٹ لا، بیرسٹر ایٹ لا، اور ساتھ ہی پی ایچ ڈی کر کے برطانیہ اور جرمنی کے سفر میں واپس آئے، تو آداب سحر خیزی انہوں نے یورپ میں بھی نہیں چھوڑے۔ تو خواتین کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ان کا روحانی ایک لنکیج رومی کے ساتھ کیا ہے۔ اس کو باور کرانے کے لیے میں نے انہیں یہ مختصر انداز میں لنکیج ثابت کیا کہ رومی کا رہبر اور رہنما غزالی رحمۃ اللہ علیہ، تو ٹیچنگز آف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اردو، یہ چینل جو ہے ہمارا،
اس کا پیغام، اور ہمارے IBL کے طلبا اساتذہ جو ہمیں سن رہے ہیں، یہ بھی اشتراک کے ساتھ پیغام کو آگے پھیلائیں۔ بے شک. اللہ کا فضل ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی قرآن کی اور اسلام کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے عصر نو، جیسا کہ اقبال ہمیں خوشخبری دی۔ اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب ٹیچنگز آف امام غزالی کو لیتے ہیں تو غزالی کو وہ صرف فلسفی نہیں کہتے، صرف حکیم نہیں کہتے، صرف عالم نہیں کہتے، صرف فقی نہیں کہتے، صرف مفسر نہیں کہتے، اپنے زمانے کا دانائے راز تھا۔ اقبال اپنے بارے میں جو کہتے ہیں آخر میں، دیگر دانائے راز آیت کہ نہ آیت، تو وہ غزالی سے شروع کرتے ہیں، رومی پہ آتے ہیں، مرشد رومی کو ساتھ لیتے ہیں، شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو لیتے ہیں، ان کے اسماء کے فیض اور علوم کے اظہار کو امت مسلمہ کے اور خودی کے اور ذات کے کائنات میں اور اس دھرتی کے نظام پہ اثر انداز ہونے کے لیے جس اظہار کی ضرورت ہے، جس اظہار کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام اللہ کریم نے اس دھرتی پر بھیجے، اقبال اس مقصد کے پیش نظر شیخ اکبر کی بات کو لیتے ہیں۔ خواتین سبحان تو اللہ. جب میں نے بات کی، آغاز کی، تو میری جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی، خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اب یہ یحییٰ کون ہے؟ علم الاسماء ہم اپنے پروگراموں میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ کتاب کو پکڑنے کی، کاف کو پکڑنے کی بات ہو رہی ہے، قوت کے ساتھ دوسرے کاف کے قلقلے والے کے ساتھ ہو رہی ہے، اور خذل کتاب بالقوہ اے یحییٰ، دیکھیں اللہ نے ان کے والد گرامی کو کہا تھا نسمہ یحییٰ، وہ آیات پڑھنے کے قابل ہیں۔ جب کوئی امکان نہیں تھا یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا، ایسا یونیک نام اللہ تعالیٰ نے دیا، جیسا کہ امام حسن اور حسین کی پیدائش کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نام انہوں نے سجیسٹ کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بار پوچھا، اور ایک ہی برس میں 11 مہینے کا ٹوٹل ڈفرنس امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میں ہے، اور 11 مہینے بڑا ہونے کے ناطے جب نام رکھا تو اس وقت حضرت علی نے، چونکہ حیدر کر رہا تھے، ماں نے ان کا نام حیدر رکھا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رکھا، تو انہوں نے جب مرحب کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اس کو بتایا گیا تھا 1000 پہلوانوں کا مقابلہ کرنے والا، اس کو بتایا تھا اس کی ماں نے بچپن میں، کوئی خواب دیکھا تھا اس نے کہ شیر مجھے پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، تو اس کی ماں نے، جو کہ کہانت کا علم رکھتی تھی، جو کہ رمل اور نجوم کا علم رکھتی تھی، جو کہ جفر کا علم رکھتی تھی، پرانی کتابوں کی اکلٹ سائنسز کی ماہرہ بھی تھی، انہوں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، حیدر نام کے بندے سے کبھی لڑائی نہ کرنا ورنہ مارا جائے گا۔ میدان جنگ میں جب پہلے دن فتح خیبر کی بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، تو پہلے جو اس کا اسسٹنٹ تھا وہ سامنے آیا، ہر روز وہی آ کے دن دناتا تھا اور چیلنج کرتا تھا کون ہے جو مقابلہ کرے۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت میں جھنڈا اسے دوں گا، ساری روایت آپ کو پتہ ہے، اور سب دعائیں کر رہے تھے صحابہ کرام اصحاب رسول، اور صبح کے وقت وہ جھنڈا حضرت علی کو عطا کیا گیا۔ پھر باب خیبر، خیبر شکن جس کو حضرت علی کو کہا، وہ خیبر شکن جب آگے بڑھے تو یہ ہے علم بصیرت، اس وقت انہوں نے شعر پڑھے کہ میں وہ حیدر، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ 1000 پہلوانوں کا مقابلہ کرنے والا، وہ 1000 لوگوں سے جنگ لڑنے والا، وہ 1000 مجاہدین کے مقابلے میں واحد سمجھا جانے والا، اس کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں۔ اسے یاد تو آیا ہوگا میں علی سمجھ کے لڑائی کے لیے آیا تھا، وہ تو ماں والی خیال ہے کہ حیدر سے کبھی مقابلہ نہ کر۔ حضرت علی کے ایک ہی وار نے، جوابی وار نے، پہلا انہوں نے سہ لیا، اور پھر جوابی مجاہد وار کرتا ہے ایمان کی طاقت کے ساتھ، اس وار کو وہ نہ سہ سکا، اس کی میت پہ اس کی بہن آئی، بڑی تاریخی سا واقعہ عجیب ہے، مختصر کرتا ہوں، بہن آئی، عورت آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کوئی چیز نہیں اتاری گئی میرے بھائی کی، گردن صرف کاٹی اور سر جدا ہے اور سر غائب ہے۔ سر حضرت علی وہ مجاہد تھے جو روایت کے مطابق لوگوں کو مارنے کے بعد جو مال و متاع ہے وہ نہیں لیا کرتے،
تو اس کی بہن نے ایک جملہ وہاں پہ بولا، اے بھائی صدیوں تیری موت کا غم کرتی میں، مگر جس نے تجھے مارا ہے وہ کوئی علی ظرف ہے. اور حضرت علی نے مرنے سے پہلے اسے بتا دیا تھا کہ میں حیدر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. یہی بات جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی میدان جنگ میں اترے یا میدان جنگ سے پہلے تو بصیرت کام کرتی ہے، یہ علم کام کرتا ہے، اور یہ علم کتاب کا ہے. تو وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن کے حوالے سے بتایا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسن. 11 مہینے بعد پھر یہی واقعہ دہرایا جاتا ہے. تو حضرت علی کے ذہن میں اس حیدر کی نسبت سے حرب کا کوئی کنسپٹ تھا، اور بار بار حرب ایک تشبیہی اشارہ ہے کہ کیا ہوا بعد میں ان کے ساتھ. تو وہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہیں کہ وہ مجاہد بنانا چاہتے تھے. جیسے ابھی سید سرفراز شاہ صاحب جس مجاہدے کی بات جہاد اکبر کی کرتے ہیں کہ مسلمان کو ہر دور میں ہر وقت مجاہد کی حیثیت سے مجاہدے میں رہنا چاہیے، یہی بات حضرت علامہ کی ہے، اس کی کنٹینیویشن ہے. وہ سید سرفراز شاہ صاحب کریں یا حضرت واصف علی واصف صاحب کریں، افکار اوپر سے آ رہے ہیں، غزالی ٹو رومی، رومی ٹو ابن عربی، ابن عربی ٹو اقبال، ہم تک اسلاف کی میراث پہنچی ہے. اور آگے ہمارے علماء کرام نے وہ چیزیں ہمیں نمایاں کر کے بتائیں. امام حسین پہ بھی حضور اکرم نے فرمایا حسین، اور پھر بتایا یہ وہ نام ہے جو پہلے کبھی نہیں رکھے گئے، اور یہ امانت کے طور پہ تھے یحییٰ علیہ السلام کی طرح. اب یحییٰ علیہ السلام کو جب کتاب مضبوطی سے پکڑنے کا کہا تو ہم قرآن میں پڑھیں زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، کیسے عجیب و غریب عجائب و غرائب پیش آئے، اور اس کی نشانیاں کیا اللہ تعالیٰ نے دی قرآن حکیم میں موجود ہیں. قرآن ہی ہماری معلومات کا سرچشمہ ہے. لہٰذا میں نے جب یہ بات پیش کرنا چاہی خواتین کو تو میں نے 3 کتابیں ان کے سامنے پیش کی. سب سے پہلے یہ کتاب پیش کی اقبال اور قرآن. یہ دکھا کے میں نے انہیں یہ کہا کہ میں یہ کتاب آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں دکھانے کے لیے لایا ہوں کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب بابا تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ علیہ کے علاقے میں پروفیسر تھے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوئے. یہ فیض جو اللہ کے بندوں کا ہے، یہ قرآن کی نسبت ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ کس طرح تاج الاولیاء میں ذہین شاہ تاجی بابا رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اور وہ اوراق کے چند حوالے میں نے پیش کیے. کس طرح تاج الدین بابا خود قرآن پڑھتے تھے، وہ سالک مجذوب اور مجذوب سالک جب چاہتا تھا کیفیت اور ڈائمنشن بدل دیتا تھا، اور ہزاروں کے مجمع میں جا کے جذب میں جو کرتا تھا اور اپنے وابستگان میں جو جس طرح کرتا تھا قرآن کی تعلیم فوکس، اور کہتا تھا اب تم قرآن سناؤ، اور سنا کرتے تھے. یہ سنت نبی کی پیروی، یہ طریقہ ہمیں اقبال اور ان کے والد کے ہاں نظر آتا ہے، یہ رومی کے ہاں نظر آتا ہے جو شمس تبریز کی رہنمائی میں سفر جنہوں نے طے کیا. بڑے مزے کی بات ہے جو ملٹیپل ڈائمینشن میں یہ صاحب جب تاج الدین بابا ناگپوری کے سرکاری یونیورسٹی میں پری پارٹیشن کے عہد میں وہاں رہے تو ان سے اقبال اور قرآن برآمد ہوئی، اور یہ 1118 صفحات ظاہر پڑھے جانے کے قابل ہیں کہ جہاں اقبال کا شعر آیا نیچے حوالے قرآن کے آ رہے ہیں، جہاں اللہ کا بندہ بات کرتا ہے اس کی سند بیک گراؤنڈ میں اس کے لاشعور میں اقبال کے لاشعور میں قرآن ہے. خذل کتاب بالقوہ، یحییٰ علیہ السلام کو جو تعلیم دیا گیا اقبال اسے بھی سمجھتا تھا، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اسے بھی سمجھتا. تو اس کتاب میں جو مینشن ہوا اس کا پیغام خواتین کو دینے کے ساتھ میں نے اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ بڑے پیارے انداز میں انہیں پھر یہ پیغام خواتین کو دیا کہ وہ کلیات اقبال جو ہے فارسی اور اردو والا ان کو کنسلٹ کریں، اور کنسلٹ کرنے کے لیے انہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی کا یہ کی پیڈ سمجھ لیں دیا ریسرچ کا انسائکلوپیڈیا کا، کہ اس میں ایک حرف جو بھی ہے اگلا حرف اگلا ڈکشنری سٹائل میں ڈکشن سے ہم اس شعر تک پہنچتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ اقبال کا ہے یا نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی 20 تاریخ کو ہم پروگرام کر رہے ہیں، ڈاکٹر قمر اقبال صاحب بزم فکر اقبال کے صدر اعلیٰ ہیں، صدر نشین ہیں، وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ کہ وہ چیز عوام تک براہ راست ریکارڈ میں پہنچ جائے. اور تنولی صاحب آئیں گے اور
जो मजमूए सलवात रसूल दुरूद शरीफ के हवाले से है वो चीज़ आगे प्रेजेंट हो। उन्हें भी मैंने दरख्वास्त की है कि वो गजाली, रूमी, इकबाल और दरमियान में जो लिंकेज है शेख अकबर की, इसको मद्देनजर रखते हुए पेश करे, क्योंकि यही मैंने खवातीन को बताया कि इस वक्त पूरे अमेरिका, पूरे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला मटेरियल इन चार शख्सियात पे है। ये एक स्कॉलर की शहादत इस पे नहीं है, तमाम मजहबी रहनुमाओं की इस पे शहादत है। सबसे अहम वाकया मैंने खवातीन के गोश गुजार किया, यानी इस पे मैंने आधा घंटा लगाया कि जो डॉक्टर सरार साहब भी इस पे पूरा खिलाफत अला मिनहाज नबूवा, मिनहाज नबूवत के ऊपर, नबूवत के मिनहाज पे, मनहज कुरानी पे चल के जिस तरह हुजूर अकरम ने पेशन को ये फरमाई कि 5 अदवार होंगे। पहला नबूवत का, जब अल्लाह चाहेगा उठा लेगा। दूसरा खिलाफत अला मिनहाज नबूवा, जब चाहेगा उठा लेगा। तीसरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई, और दीगर तमाम स्कॉलर्स भी इसको लेते हैं, सब अंग्रेजी वाले भी, उर्दू वाले भी, जो जानते हैं। और जाहिर है यकीनन अल्लामा इकबाल ने मद्देनजर रखा, इसीलिए तो इस पे कलाम है इकबाल का। कुरान, हदीस और विलायत के मोड्स एक ही सर चश्मा जमजम से, सारे जमजम है एक ही जमजम से मिलते हैं जाके, और ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। असफा वल मरवा तो मिन शाइरिल्लाह का वो कौल भी मैंने पेश किया जो मौलाना अबुल आला मौदूदी ने कहा था यौम इकबाल मनाते हुए, कि मौलाना ने फरमाया मैं इकबाल को भी शायरुल्लाह में शुमार करता हूँ सफा और मरवा के साथ। इस दौर में दीन की तजदीद का काम उन्होंने किया। तो खवातीन को ये सारा बता के मैंने मौलाना तारिक जमील साहब का वाकया उन्हें, जो मैंने पिछले बरस सुना था, वो उन्हें बताया कि जब ये इंडोनेशिया गए और जनरल हबीबी से मुलाकात हुई, उस वक्त उसने पूछा तुम इकबाल के पाकिस्तान से, उसके मुल्क से आए हो? फिर जाहिर सवाल तलबा और असातिज़ा के माबैन जो तरीका होता है, उस तरीके पे मैंने कहा देख लें क्या हालात। और फिर मैंने कहा कि जनरल हबीबी ने क्या कहा मौलाना तारिक जमील को, जाहिर है वो खामोश हो गए। हिकमत का तकाजा यही था कि बहुत सारे सवालों के जवाब जब ना हो, आप अपने हालात पे तबसरा करने के काबिल ना हो, खामोशी इख्तियार की जाए, ये आरफीन की जुबान है। तो मौलाना तारिक जमील ने सवाल फिर किया कि उन्होंने जब कहा कि, तो मौलाना तारिक जमील साहब ने पूछा इंडोनेशिया में इनकलाब कैसे आया, इस्लामी हुकूमत कैसे कायम हुई, आजादी कैसे मिली आपको? तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, वो ये था कि हमने इकबाल और कायदे आजम की स्पीचेज और बयानात और कलाम तर्जुमा करके इंडोनेशिया में हम लोगों में फैलाते चले गए, हमें आजादी की तहरीक में कब्जा भी नसीब, हुर्रियत पसंदी। यही बात अर्तुगरुल के रिसरेक्शन ड्रामे में आप देखते हैं, किस तरह शेख अकबर अर्तुगरुल तैयार करता है, किस तरह उस्मान तैयार होता है, किस तरह उनको तालीमात मिलती हैं, किस तरह अल्लाह बंदों के जरिए उनकी रहनुमाई करता है कुरान और हदीस तक कुव्वत के साथ उनको तमस्सुक देता है, ताल्लुक देता है, रब्त देता है, और किस तरह उम्मत के दिन बदलते हैं। तो जो जिस खिलाफत के बाद मलूकियत की बात की, वो डॉक्टर सराज साहब के तो तफसीली लेक्चर और दीगर उलमाए कराम भी इस पे बात करते रहते हैं प्रिडिक्शंस के हवाले से, ज़माने आखिर के हवाले से। उनका मुझे ज़्यादा वर्जन अच्छा लगा है। ये पीछे भी अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो शायद अरबईन नौवी किताबों में टॉप पे आपको 2 जल्दें नजर आए। तो मुख्तलिफ स्कॉलर्स की जो पेटेंट चीज़ें होती हैं वो बहुत, और अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे, याद करते रहना चाहिए जिनके एहसानात है हमारे ऊपर, उम्मत पे, मिल्लत पे, जो मुल्क मिल्लत के लिए जिंदगी गुजार गए, इंसानियत के लिए जिंदगी गुजार गए, यकीनन वो इस्लाम पे जिंदगी गुजार गए, वो ईमान और एहसान पे जिंदगी गुजार गए। जब तक अल्लाह नजर ना आए, दिल की आंखों से देखे ना, उस वक्त तक ये काम आसान नहीं होता। ये मशक्कत बर्दाश्त करना दीन की राह में इबलाग की, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये मुजाहिदीन इस्लाम का काम है। असल मुजाहिदा यही है कि रज़्म हक व बातिल में हर वक्त फौलाद की तरह नजर आया जाए। बहरहाल वहां पे उन्होंने जो कहा, मैंने गोशगुजार किया खवातीन को कि उन्होंने हदीस का हवाला देते हुए कहा फिर काट का खाने वाली मलूकियत आएगी। इसको उन्होंने तमाम अदवार में कहा कि हम उसे खिलाफत कह भी सकते और नहीं भी, और काट खाने वाली मलूकियत है, उस पर खिलाफत मलूकियत नामी किताब पढ़ी जाए तो फिर बात आसान हो जाएगी हमारे लिए। चौथा दौर जो कहा ये मजे का, जिसपे उन्होंने कहा शायद हम 4 और 5 के दरमियान 4.5 नंबर कराची के स्टापों की तरह खड़े हैं।
تو مجھے پہلی بار زندگی میں سمجھ آئی، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی، میں جاتا تھا 4.5 نمبر، ابھی جیسے پچھلے ہفتے عابد بھائی کی شہادت پہ گیا، اچانک انتقال، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو 4.5 نمبر مہاجر کیمپ، مدینہ مسجد. اب 4.5 مجھے نہیں، ڈاکٹر صاحب نے وہ بتایا کہ جس طرح وہاں 4.25 اور 4.5 سٹاپوں کے نام ہیں 5 کے درمیان، اسی طرح آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جو چوتھا دور ہے وہ ملوکیت جبری، جو ڈیموکریٹک امپیریلزم، کیپٹلزم اور یہ نظام چل رہے ہیں جو ہم مجبور ہیں، یہ ملوکیت کی ایک نئی فارم. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہاں تو شاید ہم 4.5 نمبر پہ کھڑے ہیں، اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. مجھے یہ لاجک بہت اچھی لگی، اسی لیے میں نے ان کا حوالہ دیا. میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو انہوں نے حوالے دیے ریسرچ کے اور پورے تفصیل کے ساتھ، وہ ابھی اس پہ حوالہ کوئی نہیں دیا، نیکسٹ کسی سیشن میں دیں گے. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے جو پریڈکشنز کی بات کی اور قرب قیامت کی، جو دیگر اس وقت اسکالر کر رہے ہیں، حسین نصر صاحب کرتے ہیں، مختلف علماء کرام کرتے ہیں، سارے ہی ظاہر ہے جو جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلا پروگرام ٹیچنگ آف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فتنہ مسیح الدجال کے اوپر کیا تھا. پچھلے پروگرام سنیں گے ہمارے سامعین، ناظرین، حاضرین، تو آگے بات کی لنکیج قائم ہوتی چلی جائے گی. ہم تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس پروگرام کا اگر اوور ویو اور ریویو نہ دیتے اوور سائٹ، تو پھر شاید کچھ لنکیج قائم نہ ہوتی جو ہم آگے مزید اقبال ڈے پہ یا اقبال کے پیغام کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں. تو 5واں دور ایسا آئے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت علی منہاج، مطلب نبوت کا دور، پھر اس کو جب اللہ چاہے گا اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ جو 30 سال، جسے عرف عام میں خلافت راشدہ کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس کی بھی وضاحت کی کہ راشدین المہدین کی سنت پہ چلنا تم پہ واجب ہے، یہ الگ حدیث ہے، لیکن یہ خلافت جو ہے یہ علی منہاج النبوت، یہ 30 برس ہے. عرف عام میں مطلب معروف ہوتی ہے پبلک میں چیزیں. اور تیسرا دور کاٹ کھانے والی ملوکیت کا آغاز ہوا، اس میں ہر چیز کٹ گئی، وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھتے چلے جائے، وہ طویل عرصہ ہے. پھر ایک مجبوری کی ملوکیت کا آغاز ہوا جو جدید دور کے فتنے ہیں، جس کو اقبال واضح کرتا ہے. اس کا جو پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یعنی فتنہ وطنیت اور یہ تصورات جدید جو سٹارٹ کیے گئے. 5واں جس کا انتظار ہے، وہ جس کے درمیان میں ہم کڑی مل رہی ہے، ہم کھڑے ہیں، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. زمانہ دجل ظاہر ہو رہا ہے، فریب ظاہر ہو رہا ہے، اور آگے کیا کیا اللہ بہتر جانے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے حفاظت میں رکھے. سورہ کاف کے حوالے سے پچھلا اور یار غار کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی. اس میں آپ جو ہم نے پہنچنا ہے، ابھی غار کا سہارا لینا ہے، کہف کا سہارا، اور ہم نے پہنچنا وہ دجل سے بچتے ہوئے مہدی تک پہنچنا ہے، کیونکہ منہاج النبوت پہ وہی ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیں عوام میں بہت بڑی غلطی ہے، بس جی دجال مہدی کا زمانہ آ گیا، گئی قیامت آ گئی، اگلے جمعے کو کیا پتا ہم نہ ہوں. جو ہے کئی لوگ کہتے 10 محرم کو پتہ نہیں نہ ہی ہو قیامت ہو. عوام میں پہلے سے یہ ذہن میں تھا، بلکہ کئی لوگ تو زیادہ دور میں 1400 برس پورے ہونے کو، کچھ علماء کی پیشن گوئیوں کے پیش نظر وہ آخری سال سمجھ رہے تھے. خوف اتنا تھا. تو علم ہونا چاہیے کتاب و حدیث کا، کتاب و سنت کا، ان کے طرز عمل کا، اس پہ چلنا چاہیے، اس سے آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے. تو جو ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کاف کش والا کھلا، جس غار کا دہانہ کھلا منہ رکھتا ہو، کاف کش والا، اس طرح اوپر لمبی کش، کش سے مطلب کھینچی ہوئی لکیر، یہ کاف کھلے منہ والا دہانہ جب ہوگا، اوپننگ جو ہے نا وہ وائڈر ہوگی غار کی، تو وہ پہاڑی کے اندر ہی ہے، وہ کاف کہلائے گا. اور کتاب کا جہاں تک ہم نے بات کی ہے، اس میں ہم نے یہ کلیئر کیا ہے کہ کس طریقے سے مطلب ذات کے غار ہرا میں اترنا ہے، جس کی اقبال ہمیں پیغام دیتے ہیں، اپنی ذات کے غار ہرا میں اتر کے اسرار محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. اور ہم پچھلے پروگرام میں وضاحت بھی کر چکے ہیں، اور نون اور الف اور میم کا اس سے ظہور جیسے انبیاء کہتے ہیں تو ہوتا ہے. تو اس کو میں تھوڑا سا آگے چل کے کوشش کروں گا کہ اس پوائنٹ کی طرف آ جاؤں. جو کشف المعجوب میں یہ غور سے اگر دیکھ لیجئے نظر آ رہا ہے، یہ امیر جماعت اسلامی میاں محمد توفیل صاحب انہوں نے ترجمہ کیا، اور مولانا مودودی کے کہنے پہ کیا. انہوں نے کہا تھا اگر پڑھنا ہے اور کرنا ہے ترجمہ تو اس کتاب کا کر. اس میں طریقہ لکھا ہے کہ ذات کے غار ہرا میں کیسے اترا جاتا ہے.
اچھا اس میں جو ہے یہ پڑھنے کے قابل ہے، پھر کسی پروگرام میں اس کو کر لیں گے کیونکہ ابھی اوور ویو اس پروگرام کا ہے۔ میاں محمد طفیل رحمت اللہ علیہ نے جو مولانا مودودی کی زندگی میں امیر بنائے گئے، ان کی حمایت اور ان کی تائید کے ساتھ اتنا بڑا کام، یہ جیل میں بند تھے جس زمانے میں ان لوگوں کو پھانسی گھاٹ پہنچا دیا گیا تھا ختم نبوت کے مسئلے میں، وہ دور بھی پاکستان میں گزرا ہے۔ پھر کیسے اللہ نے بچایا وہ پورا واقعہ، اور کس طرح ان کو جیل کی رہائی کے آرڈر، رات کو ان کے لیے عدالت کیسے کھلی پہلی دفعہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مہر علی شاہ سید مہر علی فرماتے ہیں، جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، نبی اکرم کا ہاتھ اس کے سر پہ دست شفقت ہوتا ہے۔ تو یہ دست شفقت نظر آیا کہ انہوں نے کس طرح ایک امتی رسول، ایک استاد کا پیغام، اس کو کنورٹ کیا اردو زبان میں، تو ان کے لیے جس دن کنورٹ کیا اس دن آزادی کا پروانہ ہوا، اور یہ سب باہر آ گئے آف دا وے۔ یہ بہت، اس کو میاں طفیل صاحب نے کرامت کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بات میں آپ یاد کروائیے کہ نیکسٹ کسی سیشن میں انشاءاللہ کریں گے۔ میں نے اصل میں سائڈ میں رکھا ہے کہ اس چیز کو ہم کلیئر کر دیں اور مختصر وقت کے اندر کلیئر کریں۔ اب میں لنکیج کو جو قائم کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے ایک تصوف فاؤنڈیشن نے، جو اشفاق احمد کے بابا نور والے ہیں، بابا صاحبہ وہ لکھتے ہیں، اخص الخواص، خاصوں میں خاص، تزکیے کی آیت بھی اس پہ لکھی ہوئی ہے۔ تصوف فاؤنڈیشن ہوا کرتی تھی، اب تو ہم جو اپنا کام کروا رہے ہیں جو قرآن حکیم اور ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھے گا، یہ کام ان پروگریس ہے ہمارا، جو ٹیچنگز آف امام غزالی کے دوسرے پروگرام میں متین ملک صاحب تشریف لائے تھے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو 11 o'clock امید ہے کہ یہی ہوں گے، وہ پروگریس کا بتائیں گے کہ ہم کتنا آگے بڑھے ہیں اس پروجیکٹ میں، کہ وہ چیز بھی ترجمہ ہو کے انشاءاللہ تعالی عوام تک خوبصورت دیدہ زیب قرآن حکیم پہنچے گا۔ یہ اکثر خواص میں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، ملفوظات و بیانات حضرت فضل شاہ قطب عالم کا مستند مجموعہ، یہ ادارہ بند ہو چکا ہے، بس اس زمانے میں ہم جاتے تھے 2005 کے، تو ہمیں ملا۔ اقبال کا یہ سٹائل ہے، خاصوں میں خاص، کیوں؟ وہ خاصہ خاصان رسول کے ساتھ متصل ہوئی۔ کیسے؟ جو سٹائل رومی نے بتایا، جو غزالی نے بتایا، جو شیخ اکبر نے بتایا، اسی سٹائل کے ساتھ میں ثبوت دینا چاہوں گا۔ اصل میں ہم نے تیزی میں کیا تو وہ چیز رہ جاتی ہے۔ یہ وہ ٹاپک ہے، یہ وہ کتاب ہے جو علامہ اقبال نے دا ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا تھا، یہ وہ کتاب ہے۔ یہ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فرزند ہیں۔ شیخ اکبر شیخ عبد القادر جیلانی بغداد شریف والوں کو، جن کو عرف عام میں لوگ غوث الورا اور غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ٹائٹل جتنے بھی دے دیں، شیخ عبد القادر جیلانی نے جو کام کیا ہے امت کے لیے، وہ منگولوں کے زوال میں منگولوں ہی کو مسلمان کر کے ملت اسلامیہ کا نیا ہیڈ کوارٹر قائم ہوا۔ یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ جب ان کے تربیت یافتہ بندے سے بادشاہ وقت نے سوال کیا اور کہا کہ یہ تیری سفید داڑھی زیادہ افضلیت رکھتی ہے یا میرے سفید کتے کی سفید بالوں والی دو، تو اس درویش نے جنگل میں وہ گردن مارتا چلا جاتا تھا مسلمانوں کی منگول۔ آپ طور کوئی ڈرامہ دیکھ عثمان غازی کا دیکھ، ہمیں پتہ ہے وہ کیسے مارتے تھے اور کیسی کیسی باتوں میں گردنیں اڑانا کو مانے ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس وقت اس درویش نے کہا ایک میرا مالک ہے اے بادشاہ، جس طرح تیرے نوکر ہیں، وہ نوکر ہی ڈرامے میں سنتے ہیں، جو غلام سمجھتے ہیں اپنے فائٹرز کو نوکری کہتے ہیں، جو ان کے لیے جان دے دیتے ہیں، یعنی عبد کے معنوں میں نوکر، اور ہم عبد نہیں ہیں، ہم نے تماشا بنایا۔ اقبال عبد چیزیں دیگر است کہہ کے ہمیں کہتے ہیں کہ عبد دیگر، عبد چیزیں دیگر است۔ تم اشہد ان جب کہتے ہو تو پھر عبدہ و رسولہ کے مقام کو سمجھو، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر منکم کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے تھوڑا سا اس پہ آپ وضاحت کر دیں۔ وہ اولی الامر منکم، یہ سورہ نساء کی 59 آیات ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں، اولی الامر منکم کیا ہے؟
تاکہ ہمیں پتہ چلے جن ہستیوں سے اقبال متصل ہے، میں انسان کامل کی روشنی میں اس کو بات کو آگے بڑھاؤں کہ اول الامر جو ہوتا ہے اپنے زمانے کا وہ انسان کامل ہی ہوتا ہے، یا انسان کامل کے اسم کا مظہر ہوتا ہے. میں کیوں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیوں ریکویسٹ کی ہے کہ اول الامر منکم کی وضاحت ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم، کیونکہ آپ دریا کو کوزے میں بند کریں گے. اول الامر منکم کی جب وضاحت ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح علامہ فرماتے ہیں کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دیکھیں نام کا کہہ رہے ہیں وہ، اس میں محمد کو لو اور اس کینڈلز کے ذریعے اجالا کرو. ہم سمجھے ہیں کہ بس یہ شعر ہے پڑھو اور پڑھ کے واہ 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 کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ہم کہتے ہیں واہ واہ. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ محمد سے وفا کرنا ہے کیا. صلی اللہ سبحان علیہ اللہ، وسلم. سبحان اللہ. تو آپ اولی الامر منکم کریں، کیونکہ یہ مسئلہ اس دور میں چل رہا ہے ہمارے ملک میں بھی اور ملت میں بھی اور دنیا میں بھی، اور ملوکیت مجبوری والی چل رہی ہے. تو اس میں ہمیں بڑی احتیاط کی. میں پھر جو میسج قرآن اور اقبال کا خواتین کو، میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں مختصر انداز. جی وہ اولی الامر منکم کون ہے ڈاکٹر صاحب، ہمیں جی جی، پتہ چلے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اطاعت کرو اللہ کی، آگے ہے اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اپنے اولے الامر کی، اپنے اوپر جو جن کا امر چلتا ہے، جن کی حکمرانی چلتی ہے. اس میں اطیعوا اولي الامر نہیں ہے، بلکہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس سے یہ مراد لیتے ہیں علماء کے اولي الامر کی جو اطاعت ہے وہ قرآن و سنت سے مشروط ہے. تو اگر وہ کوئی حکم قرآن و سنت کے مطابق دیں گے، یا اگر ایسا کوئی حکم نیوٹرل ہوگا جو کہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، تو اس کی ہمیں جو ہے وہ اطاعت کرنی پڑے گی. تو اولی الامر کون ہے؟ بہت جامع اس کا مفہوم ہے. تو اس میں ایک جو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا مرشد ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہ پہ چلنا سکھا رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اولی الامر کہا جا سکتا ہے، کہ وہ آپ کے اوپر اولی الامر ہے، اس کی اطاعت آپ کے اوپر فرض ہے. پھر اس کے آپ کے جو اساتذہ ہیں، جو کلاس ٹیچر ہیں، استاد ہیں، وہ بھی اولی الامر ہو سکتے ہیں. پھر گورنمنٹ جو سی ہے، جس بھی ملک میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں کی حکومت اگر کوئی ایسا حکم دیتی ہے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، تو وہ ہمیں اس کو مان جانا چاہیے. اور اسی طرح پھر جو ٹریفک کے قوانین ہیں، جو بتیاں لگی ہوئی ہیں، جو ٹریفک کے احکامات لکھے ہوئے ہیں سڑک پہ کہ یہاں سے بائیں مڑنا منع ہے، یہاں سے دائیں مڑنا منع ہے، تو یہ حکومت کے ایک اتھارٹی کے احکامات ہیں، اور اس میں سے کوئی کہیں سے بھی قرآن و سنت سے مخالفت نہیں پائی جاتی. تو یہاں پہ جو بھی ہوگا اولی الامر، وہ اس کی بات مانی جائے گی. اسی طرح گھر کے اندر جو باپ ہوگا وہ اولی الامر ہوگا، پھر ماں جو ہے وہ اولی الامر ہوگی. پھر اس کے بعد اگر آپ جاتے ہیں تو دفتر میں گئے ہیں تو جو باس ہے آپ کا وہ اولی الامر ہوگا. لیکن اگر باس آپ کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے تو وہ بات تو نہیں آپ مان سکتے. اگر آپ نے نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے تو آپ نے پڑھنی ہے. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں ایکسٹرا کام کر دوں گا، لیکن میں نے وہ جو 15 منٹ نماز کے ہیں وہ میں نے لینے ہی لینے ہیں، یا آدھا گھنٹہ نماز کا ہے وہ میں نے لینا ہی لینا ہے، اور میں وہ آدھا گھنٹہ نماز کے بعد ایکسٹرا کام کر دوں گا. لیکن وہ ایک آدھی کوئی ایسی بات ہے کہ جو کہ قرآن و سنت کے مطابق اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ آپ نے نہیں ماننی، ورنہ باس کی بات آپ کو ماننی پڑے گی. تو میری عقل میں تو اولی الامر کے یہی معنی آتے ہیں. تو پروفیسر صاحب آپ فرمائیے. بالکل مقصد یہ تھا کہ پوائنٹ کو آپ کی زبانی بھی ہائی لائٹ کی جائے اور سننے والوں کو 2 شہادتیں مردانہ مل جائیں. اگر ایک مرد ہوتا 2 عورتوں کی شہادت بھی پھر ہمیں چاہیے. اس میں میں نے جو چیز پیش کی ہے،
علامہ کی پوری جیسا کہ آپ نے وضاحت کی کہ اولل الامر کی اطاعت سے مراد ویسی ہی اطاعت ہے جیسے خلفائے راشدین نے کہا تھا، میں اگر اللہ رسول کے رستے پہ چل رہا ہوں تو میرے رستے پہ چلو ورنہ میرا گریبان پکڑ لو، اور انہیں اختیار تھا۔ آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مبرہ ہیں۔ عہدہ کیا ہوتا ہے؟ پبلک سرونٹ، نام ہی پبلک سرونٹ ہے، ہم سرونٹ سمجھتے، ہم عبدہ بھی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو۔ اگر عبدہ سمجھیں تو حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ دھرتی اس کی مملکت خدا داد پاکستان، ہم بس بول کے چلے جاتے ہیں خدا داد کا مطلب گاڈ گفٹڈ مملکت، وہ ملک، وہ ریاست جو اللہ نے دی ہے ہمیں۔ جب اللہ نے دی ہے، اس کی دھرتی ہے، اس کا نظام ہے، اس کی کتاب کا حکم چلے گا تو ماننا پڑے گا جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا نبی اکرم سے، ان کی اطاعت اس وقت تک انہوں نے کہا خود کہ کرو جب تک ہم اس رستے پہ چل رہے ہوں، اور اس رستے سے کوئی ہٹ جائے تو نہیں ہوگی۔ صاحبان امر کی فضیلت بار المسلمہ ہے۔ اقبال چاہتے تھے کہ مرکزیت قائم ہو، ایک وقت تھا شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے مرکزیت قائم ہو، چھوٹے سے مجاہد کے قبیلے کے چھوٹے سے بھیڑ بکریوں ریوڑ کے علاقے والے ایک گڈریے مجاہد کو، لڑکے کو اٹھایا، اس کے سر پہ دست شفقت رکھا اور 7 صدیوں کا مقدر بدل کے رکھ دیا۔ اور ایک عالم اٹھتا ہے اور شیخ مجدد الفسانی اور جہانگیر کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، دین اکبری جو وہ مکسچر بنانا چاہ رہے تھے، ایکچولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کی عبادت پہ تو کسی مذہب کو اختلاف نہیں ہے، وہ یہاں پہ آ کے ڈنڈی مارنا چاہ رہے تھے، وہاں شیخ مجدد کھڑے ہو گئے ان کے سامنے حق کے رستے پہ۔ اور یہ وہ کردار ہے جو اولی الامر بناتا ہے بندے کو حق پہ کھڑا ہونا، حق بات کرنا۔ اللہ پھر صاحب امر کر دیتا ہے، صاحب ارشاد کر دیتا ہے۔ یہی بات اس انسان کامل میں ہے، اور یہی بات اقبال نے ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا میں کی، اور اسی کو لے کے آگے بڑھے۔ یہی بات ہمیں جس پہ ہم اگلا پروگرام بھی 20 کو کرنے جا رہے ہیں، طاہر امید تنولی صاحب نے یہ کتاب مرتب کی ہے، مکتوبات رحمانیہ، حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات اور ملفوظات کا مجموعہ۔ یہ اس پہ ہم بات کر چکے، اصل اصول رہتا ہے، حروف کے علم والی بات وہ بعد میں کریں گے۔ جیسے ابھی میں نے بات کی تھی کاف کھلے منہ والی غار ہو گئی، اور تنگ منہ والی غین کی طرح آپ لکھ کے دیکھ لیں، جیسے غین ہے ویسے اس کا منہ ہوتا ہے۔ اب غار ہرا اور سور کو دیکھ لیں امیجز، اور کہف کا دیکھ لیں اصحاب پہ۔ تو بہت سارے پوائنٹ ہیں غین اور کاف کے، انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کریں گے۔ اس وقت میں مرشد اقبال کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ کہ اگر تم نے قرآن کو آنکھوں سے دیکھا، اس بصر سے دیکھا تو الفاظ نظر آئیں گے، اگر دماغ سے دیکھا علم نظر آئے گا، تمہیں علم نصیب ہوگا، دل سے دیکھو گے محبت نصیب ہوگی، اور دل کے اندر دماغ کو دل میں لا کر یہاں سے آواز سلامتی کے ساتھ تم آگے بڑھ کے دیکھنے کی کوشش کرو، مرتبہ احسان یعنی کہ روح سے دیکھو گے تو پھر تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ اب یہاں وہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ریکنسٹرکشن کے خطبات میں کہتے تھے۔ میں نے اپنی بچیوں کو کہا بیٹا بات یہ ہے، یہ طریقہ اختیار کر لو، بس مناجات لفظ ہی نہیں ہے، یہ مناجات مقبول جو ہیں، یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں نے کہا یہ اقبال کہتا ہے دعا کے ذریعے ان اللہ علی کل شیء قدیر، مقدر امت کا بدلا جا سکتا ہے، اپنے احوال بدلے جا سکتے ہیں۔ دعا ہی وہ ایکسیپشن ہے آپ کے پاس جس سے آپ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے توبہ طیب ہو کے منوا کے دلائے لانڈری سے نکل سکتے ہیں، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو کیونکہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے جو 7 لیکچرز آپ کہلاتے ہیں، اس وقت 6 سے جب ڈیلیور ہوئے 28 29 30 کے زمانے میں حیدرآباد دکن اور علی گڑھ کے دورے کے درمیان، تو وہ جو 7واں لکھا گیا، جمع کیا گیا۔ اب اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ پورا فارسی کلام، پورا اردو کلام، اور پورے لیکچر اور کتابیں اور مکاتیب، اور انہیں یہ بھی میں نے حوالہ دیا کہ علامہ کی 4 والیومز میں جو خطوط ہیں وہ انڈیا سے، حیدرآباد سے چھپے ہیں، ہم نہیں چھاپ سکے۔ تو مناجات مقبول دعا، اس چیز کو سمجھنا جو انہوں نے لکھا، اس چیز کو سمجھنا جو انہوں نے کہا، اس چیز کو سمجھنا جس کا انہوں نے کہا کہ پڑھو، پڑھا انہوں نے اور پھر ہمیں کہا،
اور کس طریقے سے کہا، بہت ہی پیارے انداز میں کہا، جمالیات کے مظہر کے طور پہ کہا. جیسے یہ حوالہ میں اکثر دیتا ہوں ڈاکٹر نصیر احمد ناصر رحمۃ اللہ علیہ کا، جمالیات قرآن حکیم کی روشنی میں. تو اقبال کے کلام پہ میں نے انہیں بتایا کہ آڈیوگرافک سیٹ سے ٹیسٹ کیا گیا، تمام شاعروں میں سب سے زیادہ جمالیاتی ایستھیٹیکل ڈکشن وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہاں ہے. اور اسی سے انہوں نے قوم کو بیدار کیا. انہوں نے اپنی غار ہرا میں اتر کے ذات کی قوم کو بیدار کر دیا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جس کو رومی رحمت اللہ علیہ ان کے مرشد فرماتے فی ہے ما فی ہے، اندر ہے کیا، اس پہ انہوں نے کہا کہ اندر، اس کو اندر کی طرف ٹریول کرو، اللہ مل جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ عنقریب تمہیں اپنی ذاتوں میں بھی نشانیاں دکھائے گا اور کائنات میں بھی دکھائے گا، سنوریہم آیات کے حوالے سے. تو میں نے کہا علامہ اقبال کیسے بنے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. ان کے والد گرامی پاس سے گزر رہے. یہ ایک شہادت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، کئی شہادتیں اس پہ، اس واقعے کی. ان کی اپنے بیان کردہ، ان کے گھر والوں کے بیان جی کردہ. جی مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو راز بتایا دورہ کابل سے واپسی پہ، اس میں بھی یہی بات تھوڑے سے مختلف الفاظ سے آتی ہے. میں ان سب روایات کا چونکہ اختصار کا ریویو پیش کریں گے، تو جو خواتین کو، بچیوں کو، آئندہ نسل کی جو وارث ہیں، جو اس ہائر لیول پہ، ڈگری لیول پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کو طویل بات کی جاتی، لہٰذا وہ لیکچر 120 منٹ سے زیادہ کا تھا، یعنی 2 گھنٹے سے زیادہ تھا. تو بہرحال کچھ آئی بی ایل کے اسٹوڈنٹ دوستوں احباب نے جو ہمیں یہاں پہ سنتے رہتے ہیں، اس چینل سے بھی انہوں نے رابطہ کیا. انہوں نے کچھ ریکارڈ بھی کیا تھا، پھر وہ تعطل تھا، ڈیٹا کا نہیں ہو سکا مزید تفصیل. تو آج ہم نے ریویو پیش کر دیا ہے. انہیں یہ پتہ چل جائے گا، میں اپنے آئی بی ایل کے دوستوں کے لیے، کہ ہم نے جو ٹیچنگز آف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس چینل پہ جو پچھلے پروگرام کیے ہیں، میں اس کا کریکس اس کے ساتھ ملاتا ہوں کہ یہی اقبال کا پیغام. اور میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی، جو حضرت علامہ خود فرماتے ہیں. علامہ خود فرماتے ہیں، جو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. جیسے فار ایگزامپل ہم نے نون والقلم، سورہ قلم کے حوالے سے، نون والقلم کے حوالے سے بات کی، اس پہ پروگرام ہوئے. علم اسماء الحسنہ ایک پروگرام ہوا، ایک اسماء الحسنہ کے اسرار و رموز ہوا. تو اس میں ہم ٹیکنیکس اور طریقہ کار وغیرہ کمپیریٹیولی چیزیں کمپیریزن میں تھی. میں ابھی مختصر کرتا ہوں کہ کس طرح اس کا تعلق اقبال سے ہے، کس طرح قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کے ساتھ ہے، کس طرح اقبال اور قرآن ہیں، کس طرح غزالی رومی سے جدا نہیں، رومی شیخ اکبر سے جدا نہیں، شیخ اکبر اقبال سے جدا نہیں. اب دیکھیں میں نے 4 نام لیے ہیں، 1000 نام بھی لے سکتے ہیں آپ علماء کرام کے، عارفین کے. ہم معرفت کی باتیں میں عرفان کے زاویے، احسان کے زاویے کے حوالے سے اپنی ذات میں اس روشن لطیف نقطے کو تلاش کریں جس کو اقبال خودداری، خود کہتے ہیں، خودی سے خدا تک کے سفر کے لیے وہ کہتے ہیں ٹریول یہاں سے کرو. اس کو لائٹڈ ہارٹ بنا لو. اس پہ ہم پچھلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں. جب ہم نے نون والقلم وما یسترون کی بات کی، اب میں آپ کا اشارہ، توجہ اس اشارے کی طرف، اشارت کی طرف سے جو اللہ کی ڈیوائن اشارت ہے. اقبال نے ساری زندگی امثال القرآن، قرآن کی تشبیہات، قصص اور کہانیوں کو فارسی اردو میں بیان کیا. اسی لیے تو ہمیں وہ ڈیٹا ملتا ہے، ایسی کتابیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ بھی 999 لکھی ہوئی ہیں. بے شمار لوگوں نے پوری دنیا میں یوم اقبال ہر سال مناتے ہیں، اس سال بھی منایا. میں توجہ دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہم نے بات کی تھی اقرا کے ساتھ. تو اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں 4 نمبر کی بات آیت کی تھی. میں پھر اب 4 نمبر کی بات کر رہا ہوں. علامہ بالقلم، علم دیا قلم کے ساتھ. ہم پچھلے پروگراموں کا میں جائزہ نئے دوستوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ انہیں سنیں گے تو انہیں پتہ چلے گا قلمیت ہے کیا، اقبالیت اور قرآنیت اور قلمیت کس طرح جڑے ہوئے ہیں. جب کہا جا رہا ہے اقرا، وہاں پہ علامہ بالقلم 4 نمبر میں کہا جا رہا ہے. سورہ رحمان کی جو 4 نمبر آیت ہے، ہم نے الرحمن خلق الانسان وعلم، اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، یہ 4 نمبر آیت ہے علمہ البیان.
اس پہ پچھلے پروگراموں کو آپ سنیں گے، خاص طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والا اسرار و رموز اسماء الہیہ وہ، اور علم اسماء الہیہ الگ ہے جو لیٹسٹ ابھی ایپیسوڈ ہوئی تھی کمپیریٹیو اسٹڈی کے حوالے سے ہم نے کی تھی۔ اب جوڑیں، آیت نمبر 4 کہتی ہے سورہ رحمان کی علامہ البیان، آیت نمبر 4 کہتی ہے سورہ اقرا کی، سورہ قلم کی علامہ بالقلم، اور نون میں کہا جا رہا ہے نون والقلم وما یسطرون۔ اور اسی کی ہم بات کو اگر آگے بڑھاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے اسپیشلی پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہا تھا پچھلے پروگرام میں، بتائیں آیت نمبر 4 کیا کہتی ہے، 5 کیا کہتی ہے، کیا کہا گیا ہمیں 4 5 میں؟ تو انہوں نے بتایا انکا لعلی خلق عظیم لکھا ہوا۔ اب ہم آ گئے ہیں اس اخلاص پہ جو علامہ اقبال کو نصیب تھا، جس کے لیے ہم نے سٹرگل کرنی ہے۔ اقبال جس جوش اور جذبے سے پڑھنے کی آگے بات کر رہا ہے، جو کرو وہ عمل ہے حتیٰ کہ نیت کرو یا سوچو، جو کرو وہ عمل ہے حتیٰ کہ نیت کرو یا سوچو یا سمجھو۔ لیکن درویش یہ کہتے ہیں، رومی کہتے ہیں، غزالی کہتے ہیں، آپ پوری کتابیں ان کی دیکھ لیں، پورا لٹریچر دیکھ لیں، شیخ اکبر کہتے ہیں قول و فعل کے تضاد کو صرف منافقت نہیں کہتے، جس طرح ہم نے ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا تھا کہ اخلاص کا انہوں نے کہا تھا، نیت درست کرو اخلاص لے آؤ۔ یہ بات میں نے ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کی 93 94 95 میں جو سیکھی، جب ہماری ملاقات ہوئی تو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو کے ساتھ ذکر ہوا تو انہوں نے اس کو ایڈ کیا اپنی باتوں میں۔ اب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی بات کر کے مزے کی بات ہے، ہمیں جو نقطہ اس میں سمجھ آتا ہے، سورہ قلم کے آخر میں کیا کہا گیا؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور کتاب کی ابتدا میں کیا کہا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب آگے پورا پڑھ لیں، پچھلے پروگراموں میں ہم نے اس کی تفصیل سے ذکر کیا کہ معارف اسماء الہیہ کیا ہے، اللہ کا انداز کیا ہے۔ یہ قلمیت اقبال نے، قلم صرف لکھنے ہی کو نہیں کہتے، جو انہوں نے لکھا، جو بولا، جو کیا، جو بھی کیا، اس کے ذریعے جو راہ ہموار کی۔ ایکچولی ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا، پہاڑوں پہ قدم رکھنا اور منزل کو پا لینا، یہ قلمیت ہے، یہ نون والقلم کا اظہار ہے۔ یہ دائرہ جو عالم خلق میں ہے ہمارے پاس نون کا، اور ایک امر کا اوپر ہے اللہ تعالیٰ کا، درمیان میں سے ہم نے کاٹ دیا، میتھمیٹیکل زبان میں سیمیٹریکل ویلیوز سامنے آئیں، اور جو اینگل آیا زاویہ، ہم نے 11 ڈائمینشن کی بات فتنہ مسیح الدجال پروگرام میں کی ہے، وہ آپ سنیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس ڈائمینشن میں ہیں جہاں سے ہم اپنا آپ نہیں دیکھ پاتے، ہمیں کس ڈائمینشن میں ہونا ہے جو رومی، غزالی، اقبال اور شیخ اکبر فرماتے ہیں، اور ہم سب اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں ختم کرنے سے پہلے پروگرام آپ کی توجہ کو دلانا چاہوں گا، وہ واصف علی واصف صاحب کی ہے حرف حرف حقیقت۔ اس میں انہوں نے جو بات کی ہے، اس نے میری تو زندگی بدل دی۔ علم الاسماء میں اس سے بہتر بیان آسان میں نے کبھی نہیں سنا۔ میں اب سارا پڑھنے کے بجائے الفاظ کا، یعنی اس کتاب کا ابتدا کا ایک مطلب جملہ ہی پڑھ دوں گا۔ تو الفاظ اس کا عنوان ہے، ہر خیال اپنے مخصوص پیرہن میں آتا ہے، یہ پیرہن یعنی کپڑے، یہ پیرہن الفاظ سے بنتا ہے۔ خیال نازل فرمانے والے نے الفاظ نازل فرمائے، خیال نازل فرمانے والے نے الفاظ نازل فرمائے ہیں۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا ہے۔ انسان اشرف ہے اس لیے کہ وہ ناطق ہے۔ انسان کو بیان کی دولت سے نوازا گیا، اور بیان الفاظ کی ترتیب کا نام ہے۔ حسن ترتیب الفاظ کی اپنی صفت ہے، حسن ترتیب الفاظ کی اپنی صفت ہے۔ انداز بیان بے شک انسان کا ہی ہے، لیکن یہ خوبی دراصل الفاظ کی ساخت میں پنہا ہوتی ہے۔ موضوع الفاظ کا انتخاب ہی انسان کو صاحب طرز بناتا ہے۔ اب یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ آ کے میں اس کو جوڑتا ہوں کہ کلام اقبال میں الفاظ کو کیسے برتا گیا، علم الاسماء کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس علم الاسماء کی بنیاد پہ یہ خلافت عرضی عنایت کی گئی، اس کو واپس پانے کے لیے منہاج العابدین کو اپنانا ہوگا۔ یہ پرانے زمانے کی پبلش ایک کتاب ہے، ہم نے اس پہ بات کی ہے، اس پہ پروگرام پہ جب مرشد بحثیت ماہر نفسیات اور
کس طرح ڈیولپمنٹ سائیکولوجیکل اور روحانی ہو سکتی ہے، وہ ایپیسوڈ آپ پیچھے جا کے دیکھیں جو 3 مہینے پہلے ہم نے یہ سلسلہ آغاز کیا تھا. تو وہاں پہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ اصل میں اللہ کا، جیسے واصف صاحب نے بات کی، سورہ رحمان میں پڑھے، سورہ قلم میں پڑھے، قرآن الحمد سے والناس تک پڑھے، آپ کی بات اللہ کر رہا ہے، آپ موضوع ہیں. یہ روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور شاعر اللہ میں سے اقبال، مشرق سے وہ ابھرتا ہوا سورج جس نے ہمیں روشن کیا اور جس نے کہا اپنے دل کی دنیا کو اس ڈائمنشن میں چلے جاؤ تو تم ذالک الکتاب تک پہنچ جاؤ گے. حاضل کتاب کو ہم ذالک الکتاب سمجھ بیٹھے ہیں. جو غزالی کہتے ہیں آنکھوں سے الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے علم نظر آئے گا، دل سے محبت پاؤ گے، روح سے اللہ ملے گا. تو احسان نماز ایسے پڑھو حدیث جبریل والا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. کیا ہمارا حال ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے؟ ہم احسان اور عرفان اور معرفت کی باتوں کے نتیجے میں کیا اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں؟ کیا ہماری نماز ویسے ہو گئی ہے جیسے ان لوگوں کی ہوتی تھی؟ کیا ہماری نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِکْرُ اللَّہِ اکبر، کیا ہمیں یہ حالت نصیب ہوئی ہے؟ کیا ہم اللہ کا ذکر سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم تو پڑھتے ہیں مردے کو بخشوانے کے لیے. ہمارے احوال میں تبدیلی آ جائے. علامہ اقبال تو اقبال اور قرآن تو یہ کہتا ہے یہ تو زندوں کے لیے ہے، مردوں کو تو ایصال ثواب، جو نیکی کرو کچھ بھی نہ کہو بھائی میرے، بہنوں میریو، کچھ بھی نہ کہو، جو نیکی کرو گے تمہارے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچے گا. تم دعا کرو گے، مناجات کرو گے، رو گے جیسا کہ مناجات مقبول میں اللہ کے ہاں. تو یہ غزالی اور رومی کا طریقہ ہے، یہ شیخ اکبر اقبال کا طریقہ ہے. ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں اور بات طویل ہو جاتی ہے. لہٰذا میں اس بات کو اس پہ ختم کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اللہ کو پانا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا. چلیے اس کو میں بعد میں پھر صرف اس وقت اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ کہا کیا گیا تھا، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو بات اسی پہ ختم کرتے ہیں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اب بات سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا پیغام اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ قرآن کے ساتھ، کلام الہی کے ساتھ، اس کے ساتھ خذ الکتاب بالقوہ، تو قوت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور چلیں. اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب کرے اور تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے بھی پھیلانے میں ہمارے مددگار اور معاون ثابت ہوں. تو آج کی نشست میں ہم اجازت چاہیں گے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ ہی الوداعی کلمات کہہ دیجئے گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ خود کچھ میری طرف سے دعا کے ساتھ اور دعا کی درخواست کے ساتھ، ہم دعاؤں کے متمنی ہیں، طالب ہیں، ہمیں دعائیں درکار ہیں، ہمارے لیے دعائیں کیجئے. ہماری بے عملی کو اللہ اقبالی حال بنا دے، جیسا ان کے والد نے کہا تھا قرآن ایسے پڑھ جیسے تیرے دل پہ نازل ہو رہا ہے. جب تک نزول دل کی کیفیت نہیں ہوگی پھر گرا کشا نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ بات جو انہوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ان پردوں کو ان کو ہٹائے اور ہمیں قرآن کا فہم صحیح نصیب فرمائے، ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں احسان اور عرفان کا حقیقی راستہ دے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کنکلوڈ کیجیے. جی جزاک اللہ خیر. تو انشاءاللہ انہی کلمات کے ساتھ آج کا ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.